الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإترته وسلالته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. ہار تھیواں تیرے گل دا بیمایا، ہار تھیواں تیرے گل دا بیمایا، تیری نظروں دور نہ تھیواں، یا تیرے پیراں دی بن جان جتی، نت قدمی یار مدیواں، عجز نیاز ہے مٹی ساڈی، نت باندی یار سلیماں، آکھ فرید دل بر نو او دا مکھ ویکھ کے ہر دم جیواں. لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام کہ وہ جو محمد کا خدا ہے. اس سے بڑی شان کریمی کیا ہوگی کہ وہ خدا ہو کر اس مصطفیٰ کا دیوانہ بن بیٹھا ہے جو اس کی تخلیق ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر مثل تصویر ہوا کرتی ہے، ہر عکس مثل عکس ہوا کرتا ہے. آئینہ جب سامنے ہو تو بندے کو متشابہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس میں تصویر کسی اور کی ہو. تو جناب من اگر بندے کو متشابہ لگنے لگ جائے تو کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے. سامنے تو آئینہ ہے، دیکھتا اس کو ہوں، تصویر کسی اور کی نظر آتی ہے. اور طبیب اگر فضل شاہ جیسا ہو تو وہ کہتا ہے بات آئینے کی نہیں ہے، بات تیرے دل کی ہے. جب سے ماہی کو اس دل میں سما لیا ہے، آئینہ تیری مرضی کا ہوگا، تصویر تیرے یار کی نظر آتی ہے. عشق وہ مرکز الہی ہے جو زمین کے ذروں کو معطر کر دیتا ہے. عشق وہ نور الہی ہے جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا. عشق وہ فیض خداوندی ہے، بندہ وہی ہوتا ہے، چہرہ بھی اسی کے اندر، آنکھیں بھی دو ہی ہوتی ہیں، کان بھی دو ہی ہوتے ہیں، اس کے بھی جناب بال ہوتے ہیں، اس کے بھی بال ہوتے ہیں. لیکن عرض کرنے کی بات یہ ہے، کسی کو دیکھو تو آنکھیں نظر آتی ہے، کسی کو دیکھو تو آزاد کے ڈورے نظر آتے ہیں، ارے کسی کو دیکھو تو جناب چہرہ نظر آتا ہے. اور کوئی ایسے رخ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بددعا جیسے بکڑا کہنے کو دل کر جاتا ہے. اور جناب من کسی کے بال ہو اور کوئی من نیل کی زلفیں رکھتا ہے، کسی کے جناب من سینہ ہو تو کوئی علم نشرہ کا جناب سیرت و صورت رکھتا ہے کہ ذوق اپنا اپنا ہے. کوئی محمد کو فرش پر دیکھتا ہے، کوئی محمد کو عرش پر دیکھتا ہے، لیکن عشق اس بات کا عروج دیتا ہے تو سوچے اس میں برکت بھی محمد کی، تو فکر کرے اس میں بھی برکت محمد کی. ارے کل تک جس کو بدوؤں کا کیس کہا جاتا تھا، آج اس مدینے میں جائے تو بندہ کہتا ہے اس کی ہوا میں بھی سکون ہے، اس کے لمحے میں بھی. جناب گاڑی کا ڈرائیور 6 ماہ تک گاڑی چلاتا رہے تو مسلسل چلاتا رہتا ہے، ساتھ بیٹھنے والے بندے کو ڈر نہیں لگتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس نے صبح سے لے کر شام تک گاڑی ہی چلانی ہے. لیکن بندہ بڑا اچھا ڈرائیور ہو، 5 سال بعد اسٹیئرنگ پر بیٹھے تو ساتھ والا گھبرائے گا، یہ بھول چکا ہے، یہ اس میزان کو بھول چکا ہے، اس کو پتا نہیں اب گاڑی چلانے آئے یا نہ چلانے آئے. بندہ گھبراتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ
کوئی حادثہ میرا مقدر نہ ہو تو جناب من ان سیکھوں گے اور نہ تجربہ کار لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو مرنا تمہارا مقدر ہوگا. لیکن اگر کامل دیکھنا چاہتے ہو تو فضل شاہ کی صورت میں نظر آئیں گے, بشارت شاہ کی صورت میں نظر آئیں گے. تو ان سے پوچھا جائے گا کاملیت کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں نام خدا کا ہو اور یاد مصطفیٰ کی ہو, اس جہاں میں بھی کامل ہو جاؤ گے, اگلے جہان میں بھی کامل ہو جاؤ گے. عشق وہ نورانیت ہے. نورانی قاعدہ پڑھنے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا ہے, تو الف میں جناب نورانی قاعدہ قرآن کو پڑھنے کی پہلی سیڑھی ہے اور یار کی یادیں یار تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہے. عشق وصل تک پہنچاتا ہے, عشق یار کے دیدار تک پہنچاتا ہے. اور اس آنکھ کو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ وہ آنکھ نہیں ہوتی جس کو ماہی کا دیدار نہ ملے. تو اس دفعہ قدمین رسول اللہ میں بھی کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ جی, سب کو کہا کہ آپ کے دیدار کے بغیر کوئی چیز انسان کو راحت نہیں بخش سکتی. اب تو سائل حاضر ہے, اب تو بندہ آ چکا ہے, اب آپ کے دیدار کی طرف ہے. تو اندر سے آواز آئی جو تجھے اس در پر لے آیا یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تجھے اپنے سونے کا مدینہ دکھا دیا. ارے جناب جن کے تخت میں روڑے ہو وہ مدینہ کیا مدینے کی ہوا بھی محسوس نہیں کر سکتا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور جو میں نے موضوع چھیڑا, اس کو پایہ تکمیل تک لینے کے لیے مجھے ایک حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ من بیتہ و منبرہ روضۃ الریاض الجنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میری چوکھٹ سے لے کر میرے منبر تک یہ ریاض الجنہ ہے, یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. جو اس میں نفل پڑے گا ایسے جیسے جنت میں نفل پڑ رہا ہے. تو میرا عشق عروج پر گیا. میں نے حاضری سے سرکار سے طلب حاضر کی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اور خود کو سمجھایا کہ اے بندے سوچ تو صحیح, جس کی چوکھٹ جنت کا ٹکڑا ہو اس کے گھر کا عالم کیا ہوگا. جس کے در پر بیٹھنے والے جنت میں بیٹھتے ہوں اس کے در کا عالم, اس کے دروازے کا عالم کیا ہوگا, اس کے گھر کے عالم کا کیا ہوگا. جناب من کائنات کسی چیز سے منور ہے. اگر سائنس کو دیکھو تو سائنس کہتی ہے سورج کی طرف دیکھو, سورج نے کائنات کو منور کر رکھا ہے. تو جناب من جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے اب تو سورج نہیں ہے, اب تو چاند ہے, لیکن رات میں ہلکا ہلکی روشنی ہے. تو سائنس یہ کہتی ہے اس کے پیچھے ایک سورج ہے جو اس کو روشنیاں دے رہا ہے. کوئی اس سورج کی کیا پوجا کرنی جس کے سامنے چاند آ جائے تو اس کی اصلیت ختم ہو جائے. ہم اس محمد کے ماننے والے ہیں. کائنات 1400 صدیوں سے جب بھی نام محمد لیتی ہے زبان کو بھی مٹھاس مل جاتی ہے, روح کو مٹھاس سے نہیں جاتا. جس کے اسم میں اتنا نور ہو اس کے جسم میں کتنا نور ہوگا. زمین معطر ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے اس میں سانس لیا. ملا علی قاری لکھتے ہیں, آپ اپنی تحقیق میں بتاتے ہیں کہ یاد رکھیں جب بھی کسی سے کلام کریں نا سوچ سمجھ کر کریں, کیونکہ جب تک سوچ آپ کے وجود میں ہوگی تب تک آپ کسی کے غلام نہیں بنیں گے. لیکن جب آپ کی وہ سوچ الفاظ کے معنوں میں اتر آئے گی تو آپ اپنے لفظوں کے غلام ہو جائیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا لفظ وہ زبان پر آئے نہ جو سونے سجن سے دور کر دے. ہم ایسی زبان ربا ہمیں عطا کری نہ جو سونے سجن سے دور ہو جائے. لوگ بادشاہیوں پر فخر کرتے ہیں اور فضل شاہ اور بشار شاہ کی سرکار کے قدموں میں بیٹھنے والوں سے پوچھو بادشاہی چاہیے, وہ کہتے ہیں بادشاہی میں اتنی عزت نہیں جتنی محمد کی فقیری میں عزت ہے. واصف علی واصف لکھتے ہیں
آپ کہتے ہیں میں نے کروڑوں بادشاہوں کو فقیری کرتے دیکھا ہے، لیکن کسی فقیر کو بادشاہ کے تخت پر بیٹھے نہیں دیکھا۔ بظاہر تخت شان و شہامت والا ہے، سونے کا ہے، پتھر کا ہے، مالیت زیادہ ہے، لیکن بیٹھنے والا اس طرح پہ ہے۔ اور جناب من فقیر سے پوچھو تو وہ پھٹی ہوئی گدڑی پر بیٹھ کے کہے گا جو اس زمین پر بیٹھنے کا سکون ہے وہ تخت پر بیٹھنے کا سکون نہیں۔ تو پوچھا کیا کوئی علت تو ہوگی جس کی وجہ سے کرسی پر سکون نہیں زمین پر سکون ہے۔ تو جناب من قرآن یہ کہتا ہے ذکر وہ نور ہے جس میں رب نے سکون رکھ دیا ہے۔ اب جناب من ذکر کی قسمیں جاننی چاہیے۔ ذکر کیا ہے؟ تو اللہ خود کہتا ہے کہ میرا ذکر سکون دیتا ہے۔ تو اب یا اللہ تیرا ذکر سکون دیتا ہے، تیرا کلام کیا دیتا ہوگا؟ تو جناب مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ اس کے کلام کی برکتیں یہ ہے کہ اس کا حرف بولا جائے تو اللہ تمہارے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا کلام بولنے سے تمہیں 10 نیکیاں مل جائیں، عزت تو بڑی ہے، معرفت تو بڑی ہے۔ بھائی میں آپ سے کہوں 10 کرتے کرتے ایک بوٹلی بنا لو، حشر کا دن ہوگا تو کندھے پر رکھ کے لے جانا، میزان کے سامنے رکھنا۔ بھائی جی قرآن پڑھ کے 10 نیکیاں کٹھی کی ہیں، لیکن جس کا قرآن ہے وہ بول کے کہے گا بات نیکیوں کی نہیں، بات سجد کو دل میں بسانے کی ہے، بات سجدے کی نہیں ہے، بات جس کے سجدے کو عزت ملی اس کو دل میں بسانے میں ہے۔ ارے کعبے کے گرد اگر آپ جائے، میں بھی اس سال دیکھا سارے ایک ہی طرف چکر لگا رہے تھے تو ایک شخص جو ہے الٹا چکر لگا رہا، سارے اس کو دیکھے بھائی یہ کیا ہے چکر ایسے لگتا ہے، آپ الٹا چکر کیوں لگا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ ثابت یہ ہوا کوئی قریبی چیز گم ہو جائے تو بندے کو طواف بھول جاتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں حشر والے دن جب تمہیں محمد نہیں یاد آئیں گے تو رب کو تمہارے سجدے بھی بھول جائیں گے، تمہاری نماز بھی بھول جائیں گے۔ سیدی بشارت حسین شاہی سرکار آپ وہ مرد کلندر تھے جنہوں نے چراغ کے نیچے اندھیرا نہیں ہونے دیا۔ فضل شاہ جی سرکار وہ مرد تھے جنہوں نے لوگوں کو مردانگی عطا کی۔ فضل شاہ جی سرکار وہ مرد خیر تھے، مرد کلندر تھے، صوفیاء کا وہ لاڑا تھا کہ جس نے صوفیاء کو طرز عشق سکھایا اور ہو کی معرفت کا نور عطا کیا۔ اب جناب من بشارت شاہ اس نور کا وہ لاڑا ہے جس نے اس پتن کی بیت کو وہ عزت عطا کی۔ میں 221 جنگ میں پچھلے سال حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک شخص بشارت شاہ جی کی بات کرتے ہوئے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں کچھ ناقدین تھے، ملحدین تھے، تو انہوں نے کہا جی کوئی ڈرامے باز آ کے یہاں ڈیرا بنا کے بیٹھ گیا ہے، پتہ نہیں دنیا سے بچ کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا سے بھاگ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کی بچی بیمار ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن اس سے پوچھ تو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس کے ہاتھ کام ہو، کوئی تعویذ دے دے۔ حتیٰ کہ تعویذ کے ناقدین میں سے تھے، وہ کہتے تھے تعویذ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جناب من جب اسی جگہ آئے تو انہوں نے کہا کہ او فقیرہ، فقیری لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہماری بچی کی طرف نگاہ کر ہمیں کوئی تعویذ دے تاکہ اس کی تکلیف رفع ہو جائے، جن دور ہو جائے۔ تو فضل شاہ کے لاڑے نے کہا کہ تعویذ کی ضرورت نہیں، یا اس کو بتا دینا وہ جو فلانے پورے پر بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے کہا آئندہ سے اس کے اندر نہ آنا۔ جناب من جب وہاں گئے تو اس نے کہا واقعی ڈرامے باز ہے،
اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے تویز کیا ہوتے ہیں، وہ تو کہتا ہے اس کو جا کے بتا دینا۔ دوسرے بھائی نے بھی کہا ٹھیک ہے چلو پتہ ہی کر لیا ہے، ٹھیک ہے وقت ضائع تو نہیں ہوا، ہم نے اپنی جناب قدم کو اس طرح بڑھایا، اللہ نے ہمیں روک دیا، حق رستے پر چلا دیا کہ تویزوں میں کچھ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو جناب من جب وہ بچی فوراً بیمار ہوئی، فوراً بیمار ہوتے ہوئے اس کے دل میں آیا کہنے میں کیا حرج ہے، پیغام پہنچانے میں کیا حرج ہے، اس کو بتا کے دیکھو تو صحیح کہ کمال کیا ہے۔ تو اس نے اس کے کان میں کہا، وہ جو بھورے میں بیٹھا ہوا نا اس نے کہا تھا آئینہ میں اس بچی کے اندر نہ آنا، تو جناب اس کا کہنا یہ تھا بچی جناب ٹھیک ہو گئی اور تکلیف رفع ہو گئی۔ تو بندے بڑے خوش ہوئے کہ پیغام والے کے پاس جائے تمہارا تکلیف نہ ہو جائے۔ تو بشارے شاہ مرد کلندر نے کہا، اس نے کہا جب پیغام سے ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں پھر نہ طبیبوں کی ضرورت پڑتی ہے نہ نگاہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بشارے شاہ وہ مرد تھا جس کے پیغام سے شفاعت ملتی تھی، اگر جس کو بشارے شاہ کی نگاہ مل جائے اس کے لیے آسان کیا ہوگا۔ جناب من عشق وہ صنعت ہے جو تمہیں خوشبوؤں سے پیار کرنا سکھاتی ہے۔ مدینے جائے نا ایک ایسی خوشبو آتی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھانے سے میرا بھائی کہتا ہے کہ مال اگر سستا بھی بکتا ہو تو بیچ لینا چاہیے، قسم سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ لیکن میں شرعی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، شرعی قسم وہ ہوتی ہے جس کے جناب من باطل ہونے پر آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، اور شریعت مصطفیٰ میں آپ کو سزا کے ضمن میں دیا جاتا ہے۔ یہ قسم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن میں مدینے کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے مکہ میں بڑا طواف کیا، لائٹوں کی جگمگ بڑی تھی، لیکن جب مدینے آئے لائٹیں مدم نظر آئے لیکن چہروں میں نور نظر آئے۔ سمجھ میں یہ آ گیا بات چمک لائٹوں میں نہیں ہوتی، چمک اس ذات کی ہوتی ہے کہ جس کے صدقے سے کائنات منور ہوتی ہے۔ ارے آدم پہلے آئے ہو لیکن نام مصطفیٰ کے چن رہے ہو۔ آدم کہتے ہیں یہ اگلے پچھلے کی بات نہیں ہے، یہاں بات اس عشق کی ہے جس عشق کے سامنے رب کہتا ہے میرے محبوب کی مانتے جاؤ میں تمہاری قبول کرتا چلا جاؤں۔ عشق وہ خیر والا۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ بندگی کس کو کہتے ہیں، میں نے کہا جی جس میں احساس ہو اس کو بندگی کہتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا کہ بندگی میں احساس ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ احساس نہیں ہوتا کہ جس میں تمہاری ذات کی فکر صرف ہو، تمہیں فکر کرنی چاہیے تم کس کے غلام ہو۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرا بیٹا یا کسی کا بیٹا کوئی کام کر رہا ہو تو باپ سے سوال ہوتا ہے تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا، تمہارے فلاں نے یہ کام کیا، کیا ہم مصطفیٰ کریم کی نشانیاں نہیں ہیں؟ جب ہم چل کے جاتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ سنتے رسول بتاتی ہے یہ کسی عام کا چہرہ نہیں ہے، یہ اس عاشق کا چہرہ ہے جس کی ماں نے محمد محمد کر کے اس کو پالا ہے۔ جناب من کیا ہم مصطفیٰ کریم کی نشانیاں نہیں ہیں؟ تو سوچو تو صحیح، اگر ہم مصطفیٰ کی نشانیاں ہیں تو کیا ہمارے اعمال مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اگر نہیں چل رہے تو سمجھ میں آیا ہم نافرمان ہیں۔ لیکن میں خود سے پوچھتا ہوں اے نافرمان تیرے پر کتنا کرم ہے؟ تو نافرمان کہتا ہے یہ بھی کرم ہے، آنکھ دیکھتی ہے یہ بھی کرم ہے، دل دھڑکتا ہے، مال بھی ہے، جان بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو جناب من جس محمد کا امتی نافرمان بھی ہو لیکن مصطفیٰ کریم کی نسبت مل جائے رب کبھی نہیں آنے دیتا جو فرما بردار ہو۔ آم کی کیا ضرورت ہے یہ دیکھنا نہ جانے، گل کی کیا ضرورت ہے یہ دھڑکنا نہ جانے، یہ تو یار کی مرضی ہے جب چاہے اپنی ذات کا دیدار کرے۔ خوشبو کے بارے میں بلے شاہ جی سرکار فرماتے ہیں عشق مشک کبھی لکھتے نہیں۔ خوشبو پھینک کر آپ چلے جائیں تو جناب میں نے فریشنر روم میں پھینکا ہو، پنکھا بھی چلا ہو، لیکن بعد میں آنے والا بندہ اس خوشبو کو محسوس بڑا کرتا ہے۔ اور جناب من جس کے دل میں عشق کی تار ہو
اس کے چہرے کو لوگ کہتے ہیں نما نما غم محسوس ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ غم کی علامت نہیں، یہ یار کی یاد کی علامت ہے. جس کو سجن کی یاد مل جائے عزتیں اس کا مقدر ہوتی ہیں. اور میں نے جناب آؤ صدیق اکبر سے پوچھے نماز کی کاملیت کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز میں خیالوں سے پاک ہو جانا کاملیت ہے. لیکن سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی خیالوں سے پاک نہیں ہوا جاتا. جب نماز پڑھتا ہوں کوئی خیال آنے لگ جاتا ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ اپنے کام میں کامیاب ہو، اس لیے تمہارا نفس بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے کام میں کامیاب ہو. تو جناب من اب جناب نفس کے تابع ہوگے تو نفس کے خیالوں میں چلو گے، یار کے تابع ہوگے تو تمہاری سوچ پاک ہو جائے گی. جب سوچ پاک ہو جائے گی تو اپنی اور پرائی بیٹی میں فرق نہیں ہوگا. جناب من جب سوچ پاک ہو جائے گی رزق حلال اور حرام کی تمیز تمہیں آنے لگ جائے گی. میں آپ کو سادہ سا نسخہ دیتا ہوں، وضو کر لو اور مدینے کی طرف دیکھنے لگ جاؤ. اپنے ذہن میں یہ خیال لے جاؤ مدینے جاؤں گا تو ایسے کروں گا، مدینے والا مجھ پر نگاہ سے کرے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جس کے خیالوں پر مدینے والے کی نگاہ پڑ جائے نہ گناہ اس کے قریب آئے گا نہ وہ گناہ کے قریب آئے گا. جب خیال پاک نہ رہے تو بندے کا جسم پاک نہیں رہتا. آپ سب جانتے ہیں جب خیال پاک ہو جائے ہائے اس کی قسمت جس کے خیال میں مالی ہو. ہائے واہ بک گئیاں تیرے نام تو نیتے کون کمینی لو جانتا سی میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام کو جگ سے آ گئے تیرا نام لے کے لگ پار جاوا میرے آسرت تجھ جوان گئے کوئی رحمت لگے نہیں پاک کمینیاں نوں. فیصل کی سلطان لائے کوئی چلتا ہو تو جناب دانوں والی ٹوپی پہنی ہو تو بندہ دور سے کہتا ہے چشتی ہے. کسی نے کوئی رمان لیا ہو تو دور سے کہتا ہے یہ وہ ہے. اور فضل شاہ کے دیوانوں کو دیکھنا ہو تو پتہ یہ چلتا ہے جس کی یار کی یاد میں آنکھ بھی جائے وہ فضل شاہ اور فضل شاہ کی اولاد کا دیوانہ ہے. اور جناب ابو سلطان کہتے ہیں جب تم نے اپنی تنہائی کو پاک کر لیا تو تمہارا جناب من یہ زمانے میں عام ہونا خود بخود پاک ہو جائے گا. تو جناب من جس کی آنکھ پاک ہو جائے کیا وہ پلیتی دیکھ سکتی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھئی حرام. تو میں آگے بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی استیک نہیں کوئی گندگی ڈال دے بظاہر پاک ہو مٹی ہی ڈال دے. مٹی کیا ہے؟ پاک. تو بظاہر اس میں مٹی ڈال دی جائے آپ دیکھ لیں سارے کھا لیں گے آپ نہیں کھائیں گے کباہت محسوس ہوگی. مٹی تو پاک ہے لیکن حرکت اچھی نہیں ہے خلاف معمول ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بظاہر تو پاک ہوتی ہے بظاہر تو سچی نظر آتی ہیں لیکن جناب من جب عشق کی سلطنت میں آ جاؤ تو اس کے گرد بونڈریاں لگ جاتی ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں کائنات میں کتنے لوگ رہتے ہیں تو آپ گوگل سے نکال کے بتائیں گے اتنے ارب لوگ اتنے خرب لوگ کائنات میں رہتے ہیں. تو میں کوئی کسی مجذوب سے پوچھے دنیا میں کتنے لوگ رہتے ہیں تو اپنی گدڑی میں دیکھ کے کہے گا مجھے لوگوں کا نہیں پتا میرے من کا راجا میرے ساتھ رہتا ہے میرے دل میں بسنے والا میرے ساتھ رہتا ہے. اے کائنات کا مال تمہیں کائنات بھی عزت دے گا. جس کے دل میں یار کی یاد آ جائے قبر بھی عزت والی ہو جائے گی حشر بھی عزت والی ہو جائے گی. آوے ماہی تینو اللہ گنانے آوے ماہی تینو اللہ گنانے ہوئیاں مدتاں گن گن گڑیاں. یا بشارت شاہ جی ہجر تیرے وچ اکھیاں وسن جویں میہ ساون دیاں کڑیاں. اور جناب من جن کو یار کی صورت دیکھے بغیر نیند نہیں آتی وہ یہ کہیں گے ان اکھیاں رونا ادو دا سکھیا جدو واقف تیریاں بنیاں او غلام فریدا رونا ادو مکسی جدو بچیاں کفن دیاں لینا. اور جن کو عشق لگ جائے نہ مسجد میں سکون آتا ہے نہ مندر میں سکون آتا ہے. یار کی پوجا کرنی شروع کر دی ہو اس کو تو بس یار کی تصویر دیکھ کے سکون آتا ہے. پوچھ اس درویش سے جس نے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے بندہ
پوچھتا ہے گناہ کیوں نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے یار کی یاد ستاتی ہے، میں اس کی یاد سے غافل ہوں، سودا مغافل۔ سن مرشد نے سمجھایا ہو، حضور باؤ سلطان فرماتے کہ ایک سوچ بھی اگر یار سے غفلت عطا کر دے تو تمہارا عشق کامل نہیں ہے۔ کاملیت عشق یہ ہے، ہاتھ کسی کا دیکھو لمس یار کا نظر آئے، صورت کسی کو دیکھو جناب چہرہ یار کا نظر آئے، صورتوں سیرتوں سے بندہ نہیں پہچانا جاتا۔ میرا نام علی ہے تو اس مجمع میں کہیں علی بیٹھے ہوں گے، میرا نام کوئی ہے، میری ذات کوئی ہے تو اس مجمع میں کوئی بیٹھے ہوں گے۔ ہر ذات والا بھی موجود ہے، ہر صفات والا بھی موجود ہے، میٹھی باتیں کرنے والا بھی موجود ہے، کڑوی باتیں کرنے والا بھی موجود ہے، لیکن باتیں وہی اچھی جن باتوں میں یار کی مٹھاس نظر آتی ہے، جن باتوں میں یار کی تصویر نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف لفظ تحریر نہیں کرتے، ان کی زبان میں یہ تاثیر ہوا کرتی ہے، بولتے وہ ہے یاد خدا کیا جایا کرتی ہے۔ ارے کلام سے منحصر نہیں ہوتا کہ بندہ بول کیا رہا ہے، کلام کی قدرت بتاتی ہے کہ اس کے سینے میں بیٹھا کون ہے۔ جناب پی ایچ ڈی والا ہوگا، انگلش میں ہوگی تو اردو میں شستہ نہیں بول سکے گا۔ سرائکی کا ماسٹر آدمی جناب من سرائکی کا اچھا شاعر ہو تو اردو میں شاعری کرتے ہوئے تکلیف ہوگی۔ اردو والا سرائکی والے کی اس اردو نظم کی غلطی ضرور نکالے گا۔ جناب من آپ اپنے نفس امارہ کو لے کے جب نفس مطمئنہ والے کے پاس جائیں گے تو آپ کی ذات میں غلطیاں ضرور نکالے گا۔ ان غلطیوں کا مقصد آپ کی تذلیل نہیں ہوگی، ان غلطیوں کا مقصد ہوگا کہ وہ ذات تمہیں اسی رستے پر چلانا چاہتی ہے جس رستے پر وہ خود موجود ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں سخی بانٹ کے کنگلا نہیں ہوتا، سخی بانٹ کے اور سخی ہو جایا کرتا ہے۔ میرے دادا جی حضور سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا شاعری کا شوق بڑا ہے، تو فضل شاہ جی نے سونا جملہ بولا، آپ کہنے لگے پتر تو آگے بانٹتے رہنا، پیچھے سے کمی میں نہیں آنے دوں گا۔ یاد رکھیں سخی کا بانٹ کر ختم نہیں ہوتا، جمع کر کے ختم ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب یار کی یاد دل میں آ جائے تو اس کو سینے میں نہ چھپاؤ، درد والے سے کہو اس کا چہرہ دیکھ لیتے تو یہ ہوتا، اس کی صورت دیکھ لیتے تو یہ ہوتا۔ آج آپ میں سے 40% لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے باپ نے بشارت شاہ کو دیکھا اور وہ ہر وقت انہی کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، بڑا کوئی مرد ہوگا جس کی باتیں اتنی حسین ہیں، وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں محمد عربی وہ ذات جس 1500 سالوں نہ ذکر کی عصمت ہوئی نہ صفات کی عصمت ہے، تو میں نے جس حدیث کا سہارا لیا بس اس بات کو مکمل کر کے اجازت چاہوں گا۔ کوئی جس کی چوکھٹ جنت ہو اس کے گھر میں رہنے والے کیا ہوں گے، اس کے نسل میں آنے والے کیا ہوں گے۔ ارے جناب من اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے، اپنی سوچ اپنے پاس رکھے۔ ہم نے جب سے باہو کو مرشد مان لیا ہے تو باہو کہتے ہیں سچا عشق حسین علی دا سیدھے راز نہ بلے ہوں۔ ارے جس کی چوکھٹ جنت ہو اس چوکھٹ میں آنے والا جس کے حیا میں دروازہ نہیں کھولتا، تو آپ کو ایک ہی نام نظر آئے گا جس کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ کائنات میں ہر کسی سے دشمنی لے لینا، نہ زہرا پاک سے لینا نہ آل زہرا سے لینا، جناب من یہ وہ دشمنی ہے جو تمہیں ریاض الجنہ سے بھی دور کر دے گا، جنت کے مالک سے بھی دور کر دے گا۔ اور جناب من آج سید کا حیا کیوں ہے؟ تو آپ شاہ جی حضور میں فضل شاہ جی کی تصویر دیکھیں گے، بشار شاہ جی کی تصویر دیکھیں گے، چلتے کہ اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو اس کے نسل کے اعتبار سے نمایاں ہیں۔ عاشق میں بھی تو کوئی صورت سیرت ہوگی۔ تو جناب من کسی کی آنکھوں میں اگر سرخیاں دیکھو اور آنسو ٹپکتے ہوئے دیکھو تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ دل میں کوئی غم ہے جس نے اس کو مضطرب کیا ہوا ہے، اضطراب کی حالت میں ہے۔
غمگین ہے، پریشان ہے، تو بندہ قریب ہو کے پوچھے پریشانی کیا ہے، تو وہ کہتا ہے جس مکھنی تکیا ماہیدہ، وہ لطف عبادت کی جانے، وہ سجدے کرنا بڑا کمال ہے، پر جب بندہ سبحان ربی یالا اس ذوق سے بولے اور اس سوچ سے بولے کہ جس نے یہ سوچے پاک کا نام لے رہا ہوں تو پاکیوں والوں سے ملاقات ہو جائے، تو جب بندہ پاکوں کو دیکھے گا تو قرآن کی آیتیں سامنے نظر آئے گی، اور جب بندہ آیتوں کو دیکھے گا تو پھر بندے کو سمجھ آئے گی اس میں نہ تھکے قرآن والوں کا بھی ذکر ہے، قرآن سے پاک لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ جب پاکوں کے سردار کو دیکھیں گے تو محمد کی عصمت آپ کو نظر آئے گی، جب کریم محمد کی عصمت آپ کو نظر آئے گی، یہ جہان کے بھی غم مٹ جائیں گے، اگلے جہان کے بھی غم مٹ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے دل وہ دے جو دھڑکنا جانے، سانس وہ آئے جو اپنے سانس کا قرض اتارنا جانے۔ جناب مدینے چلے جانا کمال نہیں، مدینے جا کے یار کی وفاؤں کو یاد رکھنا کمال ہے، مدینے جا کر نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز کی اصل کا شکر ادا کرنا کمال ہے۔ ہمارے شاہ جی حضور ہمیشہ کہتے ہیں بیٹا مسجد میں آؤ تو پہلے 2 نفل شکرانے کے پڑھو، کتنے میں گندا کتنے سرکار دا کرم۔ میں نے جناب من مصطفیٰ کریم کے در اقدس پر جب حاضری ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ جس بندے پر اتنا کرم کر دیا ہے تو پاکوں کا عالم کیا ہوگا؟ جناب من اونچے اونچا یاد آیا کہاں کیے لگے نیوا نیوا رو محمد تینو تکلی والا لگے جب مرشد کے قدموں میں آگے بیٹھ جاؤ گے۔ اپنے نام کو نہ سوچو، یار کے عشق کو سوچو، جب عشق سے اس کے قدموں میں آگے بیٹھ جاؤ گے تمہیں اپنا نام بنانے کی ضرورت نہیں، ماہی کی نگاہ سے تمہاری بگڑی بھی بن جائے گی، تمہارا نام بھی بن جائے گا۔ عشق وہ منزلت ہے جو انسان کو معراج عطا کر دیتی ہے۔ ایک معراج وہ ہے جس میں براق کا سہارا لیا جاتا ہے، ایک معراج وہ ہے جس میں جبرائیل کا سہارا لیا جاتا ہے، 7 آسمانوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور ایک وہ معراج ہے کہ بندہ اتحیات پر بیٹھتا ہے تو اس طرح کہتا ہے السلام